کے تذکرے کو تو میلاد کہتے ہیں۔ تو اب آئے وہ آئے تو کہیں تھے تب آئے، اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف سے آئے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہمارے پاس نہیں آئے تھے تو وہ کسی کے پاس تھے؟ ہمارے پاس نہیں آئے تھے تو کسی کے پاس تھے، تو کس کے پاس تھے؟ وہ قرآن کہتا من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے تو تھے اللہ کے پاس۔ اس لیے کہ جب کائنات نہیں بنی تھی اللہ اکبر، نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ سیارے نہ دریا نہ پہاڑ، کچھ نہیں تھا۔ تو اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نور سے ایک نور بنایا۔ اب اہل عشق کہنے لگے کہ جب کائنات نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، تو اس نور واحد نے اپنے نور کی تجلی سے ایک نور پیدا کیا۔ اب ہو گئے ایک نور کی برکت سے دوسرے نور کا وجود۔ تو اب وہ نور جو تھا، ایک نور خالق تھا، دوسرا نور مخلوق تھا۔ ایک نور معبود تھا، دوسرا نور عبد تھا۔ ایک نور گفتگو مشکل ہو تو بولنے لگنا، یعنی کہ بولنے لگنا مطلب یہ کہ چپ ہو جانا، تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ گفتگو مشکل ہو رہی ہے۔ اور اگر سمجھ میں آئے تو آپ بتانا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، تو سمجھ میں آئے گی تو بتائیں گے کیسے آپ؟ ہاں، یعنی آپ کی کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو اور نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو، ایسا نہیں۔ سمجھ میں آئے تو ہی بولنا، نہیں سمجھ میں آئے تو چپ رہنا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ الفاظ سر پہ سے جا سکتے ہیں، لیکن دل کے جذبات سر پہ سے نہیں جا سکتے۔ ہاں، جب دوسرے ممالک میں گفتگو میں کرتا ہوں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ زبان الگ ہو سکتی، جذبات الگ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر میں نے ہر ملک کے سنی کو دیکھا کہ بولو کوئی بھی زبان، لیکن جذبہ عشق رسول ایسا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سمجھ لیں، لیکن اگر نہیں سمجھ میں آئے تو پھر اشارہ بھی کر دے، خاموش رہ کے کہ میں سمجھ جاؤں کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اگر سمجھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ بول کر کے بتانا ہوگا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اب بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ ایک نور خالق کا، دوسرا نور مخلوق، ایک نور معبود، دوسرا نور عبد، ایک نور ساجد، دوسرا نور مسجود، بلکہ ایک نور مسجود، دوسرا نور ساجد۔ دوسرے نور کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک نور سجدہ کر رہا تھا، دوسرے نور کو سجدہ ہو رہا تھا۔ بلکہ یوں کہہ لے کہ ایک حسن تھا اور ایک عشق تھا۔ جو حسن تھا وہ اللہ کا نور تھا، اور جو عشق تھا وہ محمد رسول اللہ کا۔ اب کچھ نہ تھا، اب کچھ نہ تھا، بس وہ نور مصطفیٰ تھا، اور پھر کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ وہ نور پیدا ہو کر کہیں رہنا تھا۔ اللہ کا نور تو اللہ کا نور ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن اس دوسرے نور کو کہیں رکھنا تھا۔ رکھا کہاں؟ آسمان تھا تو آسمان پہ رکھتا، آسمان تو تھا نہیں۔ زمین تھی تو زمین پہ رکھتا، زمین تو تھی نہیں۔ ستاروں کی انجمن ہوتی تو وہاں رکھتا، ستاروں کی انجمن تو تھی نہیں۔ سیاروں کی انجمن ہوتی تو وہاں رکھتا، سیارے تو تھے نہیں۔ تو جب کچھ نہیں تھا تو رکھا کہاں؟ تو جس نے پیدا کیا اس نے اپنے قرب میں رکھا، اور جب اتنے قرب میں رکھا تو اللہ اکبر، پھر کہاں رکھا؟ اگر سمجھانے کے لیے کہوں تو اپنی آغوش رحمت میں رکھا۔ اب آغوش رحمت سے وہ نور آیا کس کے پاس؟ اپنے پاس آیا۔ تو جب اتنی عظیم بارگاہ سے آیا، کوئی نہ کوئی مقصد لے کر آنے کا مقصد کیا مقصد ہے؟ آنے والے آتے ہیں۔ اچھا، جب کوئی بڑی شان والا آتا ہے تو وہ پہلے نہیں چلا آتا، بلکہ اس کے آنے سے پہلے منادی آتے ہیں، اعلان کرنے والے آتے ہیں، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے،
وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ پہلے خطیب کو سن کر مجمع اندازہ کر لیتا ہے کہ جب پہلا خطیب ایسا ہے تو خصوصی خطیب کیسا ہوگا۔ جب اعلان کرنے والا ایسا ہے تو اعلان جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو اب بھیجنا تو ایک ہی کو تھا، بھیجنا تو ایک ہی کو تھا، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکا میں، لیکن اس کے لیے کتنے اہتمام کیے گئے۔ پہلے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، اللہ اکبر، کائنات کو سجایا۔ سب کا نام نہیں اب بار بار نہیں لے سکتا، وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اصل عنوان پہ پہنچنا ہے۔ سب سجا دیا اور سجانے کے بعد پھر اللہ اکبر اب بھیجا اعلان کے لیے، آدم تم جاؤ اپنی صفوت کے ذریعے سے اعلان کرو وہ آنے والا ہے، نوح تم جاؤ اپنی ہیبت کے ذریعے سے اعلان کرو وہ آنے والا ہے، اللہ اکبر، یوسف تم جاؤ اپنے حسن کے ذریعے سے اعلان کرو وہ آنے والا ہے، داؤد تم جاؤ اپنے لہن کے ذریعے سے اعلان کرو وہ آنے والا ہے، ایوب تم جاؤ اپنے صبر کے ذریعے سے اعلان کرو وہ آنے والا ہے، موسیٰ تم جاؤ اپنے معجزات کے ذریعے سے اعلان کرو وہ آنے والا ہے، ابراہیم تم جاؤ اپنی خلدت کے ذریعے سے اعلان کرو تو کہ وہ آنے والا ہے، عیسیٰ تم جاؤ اپنی طہارت کے ذریعے سے اعلان کرو کہ تم جانے والا کہ وہ آنے والا ہے۔ سب کہہ رہے تھے آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، بلا تمثیل بلا تمثیل، بلا تمثیل بلا تمثیل۔ جب مسجد میں نماز عیدین ہو یا مسجد عیدگاہ میں نماز عیدین ہو یا مسجد میں نماز جمعہ ہو، جب سب آ جاتے ہیں، بڑے بڑے وقت کے وکیل آ گئے، بڑے بڑے وقت کے جج آ گئے، بڑے بڑے وقت کے علماء آ گئے، بڑے بڑے وقت کے خطبہ آ گئے، بڑے بڑے وقت کے مفتیان کرام آ گئے، بولو سب آ گئے اور آ کر کے بیٹھتے رہے، لیکن مصلی امامت خالی رہا۔ اب لوگ جو ہے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اب وہ کون آنے والا ہے، اس لیے کہ نماز اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ امام تشریف نہ لائے۔ خطیب آیا تو کیا، خطیب آیا تو کیا، مفتی آیا تو کیا، شیخ الحدیث آیا تو کیا، جب تک امام نہیں آئے گا اس وقت تک نماز نہیں ہوگی اور اس کی جگہ کوئی بیٹھے گا نہیں، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھیں گے، لیکن مڑ مڑ کر گردنیں دیکھ رہی ہوگی وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، بلا تمثیل، جس کے لیے کائنات بنائی، کائنات سجائی، اللہ اکبر، سب آ گئے، کائنات دیکھ رہی تھی وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، کس انداز سے خرام ناز فرمائے گا، کس انداز دل ربانہ سے آئے گا، کس انداز دل ربانہ سے آئے گا، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کا منادی ندا دیتا رہا وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ امام نہ آئے تو مسجد میں نماز کھڑی نہیں ہو سکتی، نبیوں کا امام نہ آئے تو نماز محبت کیسے ادا ہو سکتی ہے، نماز عشق کیسے ادا ہو سکتی ہے۔ کائنات تک رہی تھی، نباتات، جمادات، حیوانات، عالم جن و انس، عالم ملائکہ تک رہے تھے، وہ کیسے آئے گا، وہ کیسے آئے گا، وہ کیسے آئے گا۔ تو میں میلاد یہاں نہیں پڑھنا، بے وقت نہیں ہے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ پھر قدرت کے منادی نے آواز دی، اے منتظر لوگ، اے منتظر لوگوں، اے انتظار کرنے والوں، اب 12 ربیع الاول کی صبح آنے والی ہے، اور جس کا انتظار اب تک تھا وہ بھی آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر جلوہ خدا دیکھنا ہو تو آج آمینہ کے آنگن میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ من رانی فقط را الحق، اگر دیکھنا ہے تو آمینہ کے آنگن میں چلے جاؤ۔ اور پھر سرے شام سے ہی سارے ملائکہ آمینہ کے آنگن میں آ گئے۔ حضرت مولانا سید اعجاز کامٹوی نے لکھا ہے کہ دیکھو کون آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمینہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں۔ پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ فرشتوں نے، پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ فرشتوں نے، اپنے پر بچھائے ہیں آمینہ کے آنگن میں۔ اللہ اکبر۔ اے سعید، وہ پہلے نور حق کا تارا تھا، لو وہی تو آئے ہیں آمینہ کے آنگن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ کیا آئے
سب کی عید ہوگی. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ سب کی عید ہو گئی. بیواؤں کی عید ہو گئی, یتیموں کی عید ہو گئی, غریبوں کی عید ہو گئی, مفلسوں کی عید ہو گئی, اپنوں کی عید ہو گئی, بیگانوں کی عید ہو گئی. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کیسی عید ہے, یہ تیسری عید کیسی عید ہے؟ ہم کہتے ہیں نادان, آسمان کا چاند نظر آئے تو تیری عید ہو, اور آفتاب رسالت نظر آئے تو عید کیسے نہیں؟ حق حق. ارے وہ دن تو نبیوں کے لیے بھی عید کا دن ہے. وہ نہ آتے تو انبیاء کرام سچے کیسے ثابت ہوتے؟ وہ انہوں نے آ کر نبیوں کی بھی سچائی کا اعلان کیا. وہ صادق بھی ہے, مصدق بھی ہے. دیکھو انہوں نے آ کر نبیوں پر بھی احسان کیا. اگر وہ نہ آتے تو انبیاء کرام بولو سچے ثابت ہوتے. کیسے؟ میرے یہ بس تمہید جلدی سے عرض کر کے آگے بڑھوں. دیکھیے ایک آسان سی مثال کہ جب عید ہونے والی ہوتی ہے, عید, تو چاند دیکھے بغیر عید, ہمارے اصول یہ ہے, حدیث پاک ہے, چاند دیکھ کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کر, چاند نہ دکھے تو عید نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ آپ کے شہر کا نام کیا ہے؟ فتح پور. فتح پور میں رمضان شریف کے 29 روزے ہو گئے. اب جب روزے 29 ہوتے, لوگ چین سے 29 رکھتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. 29 رکھتے ہیں چین سے, ایک روزے کے لیے بڑی اتھل پتھل مچا دیتے ہیں. جو 29 رکھ رہے تھے وہ ایک ہی روزے کے لیے ٹینشن میں. حالانکہ لوگوں کو چاہیے یار ایک دن رمضان شریف بڑھتا ہے تو جاتا کیا ہے, ہو سکتا ہے یہی ایک نجات کا ذریعہ بن جائے. اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ رمضان شریف کیا ہے تو لوگ تمنا کرے کہ پورے سال کو رمضان بنا دیا جائے. لیکن لوگوں کو بہرحال عید کی جلدی ہی ہوتی ہے. اب ہوا کیا, 29واں روزہ ختم ہوا, ہنگامہ مچ گیا. چاند ہو گیا, چاند ہو گیا, دلی میں ہو گیا, بمبئی میں ہو گیا, اندور میں ہو گیا, جودھ پور میں ہو گیا, جے پور میں ہو گیا, یہاں ہو گیا, وہاں ہو گیا, وہاں ہو گیا. اب یہ ہمارے سید صاحب کے پاس مفتی صاحب آئے, حضرات کیا ارادہ ہے؟ چاند ہو گیا. سید صاحب نے کہا مفتی صاحب چاند کیسے ہو گیا؟ پورے شہر میں ادھم مچا ہوا ہے, چاند ہو گیا. کہا کہ بھئی شہر میں ادھم مچنے تو چاند نہیں ہوتا ایسے, لوگ کچھ کتنا بھی کہہ دے. آپ نے چاند دیکھا؟ آپ نے چاند دیکھا؟ مفتی صاحب نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. تو کہا پھر؟ کہا میں نے نہیں دیکھا, وہ شکیل نے دیکھا چاند. بیٹھو مفتی صاحب, بلا وہ شکیل کو. شکیل آیا, او مفتی صاحب, سید صاحب کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر؟ چلو عید کی تیاری کرو. ارے بھئی چاند ہوا کہ نہیں ہوا یہ بتاؤ. ارے چاند ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ پورا بازار چہل پہل ہے, بازار کی چہل پہل سے چاند نہیں ہو. تو نے دیکھا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. وہ عبد الرحمن نے بولا چاند ہوا. بیٹھ شکیل بیٹھ, بولا عبد الرحمن کو بولا. عبد الرحمن آیا. عبد الرحمن یار تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہاں بیٹھ کے کیا میٹنگ کر رہے ہو؟ ارے چلو عید کی تیاری کرو. کہا بھئی عید کی تیاری کریں, چاند ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا چاند. کہا کیا چاند ہو گیا؟ کہا ہاں ہو گیا. ارے وہ سب بچے چیخ پکار کر رہے چاند ہو گیا. بھئی بچوں کی چیخ پکار سے چاند نہیں ہوتا. عبد الرحمن چاند ہوا, تو نے دیکھا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا, عبد الرحیم نے دیکھا چاند. اوہو, سب ایک سے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد بیٹھتے چلے گئے. بولے سید صاحب نے کہا بولا عبد الرحیم کو. عبد الرحیم آیا. عبد الرحیم نے کہا ارے بھئی یہاں بیٹھ کے کیا میٹنگ کر رہے ہو؟ اٹھو عید کی تیاری کرو. سید صاحب نے کہا, مفتی صاحب نے کہا بھئی عید کی تیاری کریں گے لیکن چاند ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا چاند. کہا کہ کیسے چاند ہو گیا؟ وہ کہا کہ آپ کو نہیں پتا سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے. بھئی مبارکباد دینے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ بتا چاند تو نے دیکھا؟ عبد الرحیم نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا چاند, میں نے نہیں دیکھا. وہ مجھے یہ بات عبدالسلام نے کہی. آپ بیٹھے, بلا عبدالسلام کو. اب عبدالسلام آ رہا ہے تو عبد الرحیم, عبد الرحمن, شکیل, مفتی صاحب سب کی دھک دھک ہو رہی ہے. یا اللہ ہم نے تو بولا کسی سے سن کے, اس نے کسی سے سن کے, اس نے اگر یہ بات سچی ثابت نہیں ہوئی تو سید صاحب کے سامنے اور پورے فتح پور کے سامنے زندگی بھر کبھی منہ اٹھا کر چل نہیں سکتے. کیوں نہیں چل سکتے؟ لوگ کہیں گے جھوٹا ہے, کذاب ہے, اتنی بڑی بات ایسے ہی کہہ دی.
اب اتنے میں عبدالسلام آیا. عبدالسلام آیا, ارے بھئی بیٹھ کر کے کیا یہ تم لوگ کی میٹنگ کر رہے ہو, چلو اٹھو عید کی تیاری کرو. کہا بھئی عید کی تیاری کریں گے, لیکن یہ تو بتا چاند ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا ہو گیا چاند. کہا تو نے دیکھا؟ عبدالسلام نے کہا الحمدللہ میں نے چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب سب کی بالکل طبیعت مچل گئی. چلو اللہ کا شکر ہے جھوٹ کا الزام لگنے سے تو بچا. دیکھا نہیں تھا, سن سن کر بول رہے تھے, لیکن عبدالسلام نے آ کر اپنی لاج رکھ لی اور اپنے کو رسوا ہونے سے بچا لیا اور شرمندہ ہونے سے بچا لیا. اور ہمارے جو ہے وہ شہر کے اندر اب ہم سر اٹھا کے چل سکتے ہیں, کوئی ہمیں جھوٹا نہیں کہے گا. بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل, 1000 بار بلا تمثیل. حضرت آدم آئے اللہ ایک ہے, حضرت نوح آئے اللہ ایک ہے, داؤد آئے اللہ ایک ہے, ایوب آئے اللہ ایک ہے, یوسف آئے اللہ ایک ہے, ذوالکفل آئے اللہ ایک ہے, ابراہیم آئے اللہ ایک ہے, اسماعیل آئے اللہ ایک ہے, عیسیٰ آئے اللہ ایک ہے. جب سب کہتے اللہ ایک ہے تو قوم پوچھتی ہمارے خدا تو نظر آتے ہیں, جس ایک خدا کی بات کرتے ہو کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو یہ آدم کہتے نہیں کسی سے سن کے بول رہا ہوں, یوسف کہتے نہیں کسی سے سن کے بول رہا ہوں, داؤد کہتے نہیں کسی سے سن کے بول رہا ہوں. لیکن سب آتے گئے حتیٰ کہ کم و بیش 1,24,000 جمع ہو گئے. اللہ ایک ہے, دیکھا نہیں دیکھا, لیکن جب میرا نبی آمنہ کا لال عبداللہ کا لختے جگر میلاد والا مصطفیٰ شافعی یوم النشور خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء ختم رسول جان کائنات روح کائنات وجہ تخلیق کائنات اللہ کی قدرت کا شاہکار جب تشریف لائے تو کہا اللہ ایک ہے. لوگوں نے پوچھا یہ تو 1,24,000 کم و بیش کہہ گئے, یہ بتاؤ کہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو حضور کہتے ہاں دیکھ کر بتا رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. وہ آئے تو انبیاء سچے ثابت ہوئے, سبحان اللہ, وہ آگے تو انبیاء کی سچائی ثابت. وہ سب سچے ہی تھے لیکن سن کے گواہی دے, دیکھ کر گواہی دینے والا میلاد والا مصطفیٰ ہے, ہم سب کے آقا و مولا. لیکن آئے کیوں؟ بات یہ ہے, بات اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آئے کیوں؟ تو قرآن ان کے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ وہی ہے, وہ اللہ ہے جس نے دین حق لے کر اپنے رسول کو بھیجا, سبحان اللہ, اپنے نبی کو بھیجا. اب بات اختتام کی طرف جاتی ہے, اب توجہ سے سننا, تمہید آپ نے سن لی. آئے کیوں؟ بات اختتام کی طرف جاتی. آئے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے دین حق لے کر اپنے رسول کو بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ تمام باطل مذاہب پر یہ دین غالب ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اگر مشرکین اس کا برا مناتے ہیں تو مناتے رہیں, لیکن یہ نبی اس لیے تشریف لائے تاکہ دین کو غلبہ نصیب ہو, دین غالب ہو. اب دین کے غلبے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لائیں. دین کا غلبہ مطلب کیا؟ کہ دین نافذ ہو جائے, دین گھر گھر تک پہنچ جائے, دین کا نور گھر گھر تک پہنچ جائے. دین کے غلبے کا مطلب کیا؟ کوئی بے نمازی نہ رہے, سب لوگ کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. اب یہاں پر بات آگے بڑھتے بڑھتے اختتام کی طرف پہنچتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمیں نبی کی آمد تو یاد رہی, آمد کا مقصد کیوں بھول گئے؟ آمد کا مقصد کیوں فراموش کر گئے؟
وہ تو آئے تھے آوارہ پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے. اب بتائیں میلاد کی جھنڈیاں یاد ہے, سجدے کا پیغام کیوں یاد نہیں ہے؟ اگر آپ نے صرف جھنڈیوں کو یاد رکھا, آپ نے قمقموں کو یاد رکھا, اپنے گھروں کی سجاوٹوں کو یاد رکھا. نادان نبی کی آمد پر گھر سجاتا ہے, نبی کی آمد پر مسجد سجاتا ہے. میں منع نہیں کرتا, بلکہ اللہ اکبر, فقیر کے بیانات اگر آپ نے سنے ہوں گے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی نبی کے میلاد میں صرف 1 درہم خرچ کرے, 1 درہم اب ختم ہو گیا, 1 روپیہ خرچ کرے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائے گا. اس روایت کو ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا, نعمت الکبریٰ میں لکھا. اس پر بھی بڑی لیدے مچھی ہے میاں کہ 1 درہم نبی کی میلاد پہ خرچ کرنے میں کوئی صدیق اکبر کے ساتھ جنت پہ کیسے جائے گا؟ کہاں صدیق اکبر, کہاں یہ بندہ 1 درہم میلاد پہ خرچہ کر کے صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائے. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا, یہ ناپ تول یہ تیرے یہاں ہے, میرے اللہ کے یہاں نہیں ہے. وہ چھوٹے سے عمل میں بہت بڑی چیز دیتا ہے. وہ کہا کہ نہیں یہ ایسے زبانی دعویٰ نہیں چلے گا, حدیث پڑھو حدیث. میں نے کہا حدیث اب سن, حدیث پڑھنا, حدیث چاہتا ہے لے حدیث سن. اس سے چھوٹے عمل پہ اس سے بڑی جنت ملی. سبحان اللہ. اس سے چھوٹے عمل پہ اس سے بڑی جنت ملی. ہمارے علماء جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہوا, بوقت وصال آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے اپنے باپ داداؤں کے شہر کی طرف جائیں گے. جب جائیں گے اپنے باپ داداؤں کے شہر کی طرف تو میری وصیت ہے اس وقت میری قبر کو نکالنا, قبر سے میرا جسم نکالنا, اور میرے جسم کو مصر سے جب تم جاؤ گے تو میرا جسم بھی لے جانا اور اپنے باپ داداؤں کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا. یعنی تم جاؤ گے تو مجھے چھوڑ کے نہیں جانا, مجھے بھی ساتھ لے جانا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا, ہزاروں سال بیت گئے, ہزاروں سال بیت گئے, قبر کا نشان بھی لوگ بھول گئے کیونکہ یوسف علیہ السلام کی مزار پانی کے اندر بنائی گئی تھی. اب لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں تھا. نسلاً بعد نسل سینے سے سینے میں یہ باتیں منتقل ہو رہی تھی. ایسے میں جب ہزاروں سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کرنے لگے تو کتنا خوفناک وقت تھا. ایک طرف فرعون کا پیچھے لشکر تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت تک ہم جائیں گے نہیں جب تک یوسف علیہ السلام کا جسم نکالیں گے نہیں, کیونکہ نبی کی وصیت ہے, وصیت چھوڑ کر کے ہم نہیں جا سکتے. تو حضرت یوسف علیہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا. کس کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ معلوم ہے؟ ایک بہت بوڑھی عورت تھی, اس نے کہا میں جانتی ہوں, میں قبر کا نشان بتا سکتی ہوں, لیکن ایک شرط ہے, قبر کا نشان بتاؤں گی مگر جنت آپ کے ساتھ میں چاہیے, مجھے جنت آپ کے ساتھ چاہیے, میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے تو جنت لے لے, اتنا ہی بس ہے تیرے لیے, میرے ساتھ جنت کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا پھر دیکھیے میں تو اسی پر بتاؤں گی کہ جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. اسی پہ گفتگو ہو رہی تھی, جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر, موسیٰ اگر قبر یوسف بتا کر تیرے ساتھ جنت میں جاتی ہے تو جاتا کیا ہے؟ اگر کوئی قبر یوسف بتا کر, اگر کوئی قبر یوسف بتا کر موسیٰ جیسے نبی کے ساتھ جنت میں چلا جائے تو میلاد منا کر اگر کوئی صدیق کے ساتھ جنت میں جائے, آپ کا کیا جائے؟ آپ کا کیا جائے؟ جنت دے. اور میں پورے یقین کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں قبر یوسف بتانا وہ عمل نہیں جو میلاد منانے کا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل محبت مصطفیٰ جان رحمت اور محبت مصطفیٰ کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ درہم نہ دیکھیں, نسبت رسول دیکھیں. تو سجاؤ, قمقمے لگاؤ, مسجدیں سجاؤ, گھر سجاؤ. لگنا چاہیے لوگ پوچھے کہ آج مسلمانوں کی گلیاں کیوں سجی ہے, تو کوئی کہے کہ آمد رسول ہے. سبحان اللہ. تو کہا یہ رسول کون ہے؟ تو کہا یہ وہی رسول ہے جو جان کے دشمنوں کو فتح مکہ کے دن یہ کہہ کے معاف کرتا ہے کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. جو یتیموں کے دلوں کا خیال کرتا ہے, جو بیواؤں کو سہاگن بناتا ہے.
یہ بھی تو سیرت کی تشہیر کے پہلو ہے، صرف تقریروں سے تھوڑی سیرت بیان ہوتی ہے۔ کچھ ایسے کام کرو کہ لوگ خود پوچھیں۔ سبحان اللہ، بیماروں میں دواخانوں میں جا کر میلاد کے دن پھل تقسیم کرو، مسلم غیر مسلم اپنے بیگانے سب کو لوگ لیتے ہوئے کہے آج ہوا کیا ہے؟ کہا آج میلاد والے مصطفیٰ کی آمد سبحان کا اللہ، دن، موقع ملے گا کہ یہ ہے کون، یہ ہے کون۔ آپ کو بتاؤں، بات آگے بڑھانے کو میرا دل نہیں چاہتا، لیکن میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ جب لوگ پوچھیں گے نا کہ یہ ہے کون، یہ ہے کون، سبحان اللہ، تو تب آپ بتا سکیں گے کہ میرے نبی وہ نبی ہے کہ لوگ تو بڑے بڑوں کا بھی خیال نہیں کرتے، میرے نبی نے تو چھوٹے چھوٹوں کا خیال کیا۔ سبحان اللہ، ایک عیسائی بڑا مصنف جب کتاب لکھنے بیٹھا تو اس نے سوچا کہ دنیا کے بڑے بڑے قائدین اور رہنما ہے، میں پہلے نمبر پہ رکھوں کس کو؟ تو سب کی زندگی پڑھ کر وہ مجبور ہو کر کے اس بات پہ فیصلہ کرتا ہے کہ پہلا نمبر اگر کسی کا ہوگا تو وہ آمینہ کے لال میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ تو وہ تھا عیسائی، پیشے سے سائنسداں تھا، لیکن پہلے نمبر پہ حضور کی ذات کو رکھا۔ تو لوگوں نے پوچھا مذہب کے اعتبار سے رکھتا تو عیسیٰ حقدار تھے، پیشے کے اعتبار سے رکھتا تو کوئی سائنسداں، تو نے محمد عربی روح فدا کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا؟ اس نے کہا پوری زندگی سب کی پڑھی، ان کی بھی پڑھی، ایک واقعے نے اتنا متاثر کیا کہ ان کے ایک صحابی کا ایک بچہ گم ہوا، اور وہ بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میرا بچہ صبح سے گم ہے، ڈھونڈتا ہوں ملتا نہیں۔ تو دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ فلاں انصاری کے باغ میں کھیل رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اٹھ کر کے جیسے وہ کھڑے ہو کر جانے لگے، سرکار نے کہا ان کو ادھر بلاؤ۔ جب وہ آئے تو فرمایا صبح سے اب تک بیٹا ڈھونڈ رہے تھے، بچہ ڈھونڈ رہے تھے، جیسے بچہ ملے گا بیٹا کہہ کے پکارو گے، سینے سے چمٹاؤ گے، گال چومو گے، پیشانی چومو گے اور سینے سے لگا کر کے پیار دو گے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خبردار جب اس باغ میں پہنچنا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت بلانا، سینے سے مت چمٹانا، گالوں کو مت چومنا اور اس کو گود میں اٹھا کر پیار مت کرنا، بلکہ نام لے کے پکارنا اور گھر لے جانا، پھر جو چاہنا کرنا۔ عرض کی آقا کیا احکام بدل گئے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، احکام نہیں بدلے، بات اتنی ہے کہ تمہارے بچے کے ساتھ احد میں جو شہید ہوئے تھے ان کے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے۔ جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو ان کا شہید باپ ان بچوں کو یاد آ جائے گا اور ان کے دل کو تکلیف پہنچ جائے گی، تو ان یتیم بچوں کا دل نہ دکھے، اس لیے ان بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت پکارنا، اپنے بیٹے کو پیار نہ دینا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کے دل کا خیال کرے اسی کو آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ میں ان کو ایک نمبر پہ نہ رکھوں تو کس کو رکھوں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بڑی بات یہ ہے اللہ اللہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت لوگوں کے سامنے نہیں بتائی۔ ہم نے تو بہت سے کہانی قصوں پہ محنتیں کی ہے، لیکن وہ سیرت پاک جو غیروں کو اپنا بنا لے، جو پتھروں کو موم کر دے، جو بیگانوں کو اپنا کر دے، ہم نے حضور کی سیرت نہ پڑھی نہ بیان کی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں کہنے یہ چلا تھا سجاؤ، جلوس میں شرکت بھی کرو، لیکن ایسے کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو یہ پتہ چلے جب 1450 سال کے بعد غلاموں کا چلنے کا انداز یہ ہے تو ان کے آقا کے چلنے کا انداز کیا ہوگا؟ پٹاخے پھوڑنا، ڈی جے لگانا، سروں پہ پٹیاں باندھ کر کے ہول اپاڑ کرنا، یہ اسلامی شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ چلو تو ایسا لگے جیسے فرشتے چل رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا بڑی معذرت کے ساتھ، حضور آئے کیوں؟
हुजूर दीन के गलबे के लिए तशरीफ लाए। और दीन का गलबा कैसे होगा? जब सब दीन पर अमल करेंगे। अब हम घर तो सजाते हैं, मस्जिद कौन सजाएगा? आप कहेंगे मस्जिद भी तो सजाते हैं। कैसे? 1000, 2000, 10,000, लाख, 10 लाख लगा के मस्जिद झूमरों से नहीं सजती, मस्जिद लाइटिंगों से नहीं सजती। मस्जिद को आप अगर सोने की बना दें तो भी मस्जिद नहीं सजती, क्योंकि मस्जिद की जीनत सजदों से है। जब तक सजदे नहीं करोगे मस्जिद की सजावट नहीं हो सकती। हैरत है इस दीन के गलबे के लिए, यानी नमाज को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए, दाढ़ी हमारे घर तक पहुंचाने के लिए, गाने तमाशों से बाजों को हम तक पहुंचा, गाने बाजे तमाशों से हमें बचाने के लिए आज मुसलमान अपनी बेटी की शादी में ढोल पिटवाता है, डीजे बजवाता है, गाने बजवाता है। मैं बात चूंकि इख्तिताम की तरफ ले जाना जल्दी से चाहता हूं, पैगाम देकर, और मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो के साथ, ये जो सब कुछ करते हो, गुनाह करते हो, पाप करते हो, अजान और नमाज के वक्त तो घरों में बैठे होते हो, तुम्हारे घर की बेटियां बेपर्दा घूमती है बाजारों में, मेकअप करके मर्दों के सामने जाती है, कानों में ईयरफोन लगाकर जो गाने सुनते हो। पता है कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो गलबे दीन के लिए मेहनत की थी, तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, उससे हुजूर का दिल दुखता है। आप कहेंगे मौलाना कुछ भी करो, अल्लाह चाहे तो जन्नत मिलेगी। मैं कहता हूं बिल्कुल अल्लाह चाहे तो जन्नत मिलेगी, लेकिन नबी का दिल जो दुखा रहे उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब कौन देगा? और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूं, ताइफ की वादियों में अल्लाह के रसूल पे जो पत्थर बरसाए गए थे, आपने सुना होगा सीरत का वो बाब कि जब हुजूर के सर और हुजूर के वजूद पे पत्थर बरसाए गए थे तो हुजूर की नालैन शरीफ खून से भर गई थी। लेकिन याद रखना मेरी कौम के जवानों, जिना के अड्डों पे जाकर के अपने जिन्स को, अपने दिल को तस्कीन देने वालों, कतार लगाकर शराब की दुकानों पे खड़े रह करके शराब खरीद कर नशा करने वालों, ताइफ में काफिरों ने नबी को जो पत्थर मारे थे, वो पत्थर मेरे नबी को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जो तकलीफ हमारे गुनाह मेरे नबी को पहुंचाते। पत्थर से ज्यादा हुजूर को अज़ियत हाँ आशिकों के गुनाह से आपने खुद महसूस किया होगा। देखो पड़ोसी का बच्चा आपको गाली देकर भाग जाए उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन आपके खुद का बच्चा आप उससे पानी मांगे और कहे कि जाओ मैं नहीं पिलाऊंगा, तो उससे ज्यादा, गाली से ज्यादा तकलीफ आपको किस पर हुई? क्यों? इसलिए कि पड़ोसी के बच्चे से तो कोई उम्मीद ही न थी, लेकिन खुद का बच्चा अगर पानी नहीं पिला रहा है, नाफरमान है, तो बोलो दिल कितना दुखेगा, रातों की नींद उड़ जाएगी। मेरी कौम के जवानों सुनियो, जब तुम्हारा बच्चा एक बार तुम्हारी नाफरमानी करे तो तुम्हारा दिल इतना टूटता है। जिस नबी ने रात रात भर हमारे लिए मगफिरत की दुआएं की, जब हम उनकी नाफरमानी करते होंगे, हमारे घर में कुफरिया कलिमात गानों की शक्ल में बजते होंगे, हमारा जवान फोन पर किसी लड़की से नाजायज और हराम गुफ्तगू करता होगा, उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पर क्या गुजरती होगी। इसलिए कि मैं किसी मुर्दा नबी को नहीं जानता, मेरा नबी तो जिंदा है, सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि हमारी जानों से ज्यादा करीब है। हम जो कुछ करते हैं वो देख रहे हैं, हम जो कुछ बोलते हैं वो सुन रहे हैं। बताओ जब पीर जी के सामने गाली नहीं दे सकते तो नबी सुन रहे हैं, गाली कैसे देते हो? क्या इस एहसास के तहत गाली बंद नहीं कर सकते कि अल्लाह के नबी सुन रहे हैं? और सोचो जिस नमाज को तर्क कर रहे हो, जिस अजान की कद्र नहीं करते, जिन दाढ़ियों को मुंडाकर गटरों में फेंक रहे हो, जिस दीन को तुमने पीठ के पीछे डाल दिया है, इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के नबी ने कितनी मेहनतें की, हुजूर ने कितनी मेहनतें की है। एक दिन में 3 मर्तबा पेट भरकर खाना खाने वालों, एक दिन में 2-2, 3-3 मर्तबा कपड़े बदलने वालों, बाइक पर इतरा इतरा करके सीने तान कर बाइक चलाने वालों, सिर्फ चांद के 2 टुकड़े करने से इस्लाम हमारे घर तक नहीं पहुंचा, बल्कि चांद के टुकड़े देखकर कहने वाले यहां तक कह गए कि माज़ अल्लाह आपसे बड़ा जादूगर कोई नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जो चांद के टुकड़े देखकर मुसलमान नहीं हुए थे,
وہ میرے نبی کی محنتوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ ہمیں اپنے باپ کی محنت تو یاد ہے، ہمیں رسول پاک کی محنت یاد نہیں۔ کوئی کہتا ہے یار میرے باپ نے ٹھیلا ڈھکیل کر کے دولت کمائی ہے، میں اپنے باپ کی دولت کو پانی کی طرح بہا نہیں سکتا۔ تیرے باپ نے ٹھیلا ڈھکیل کے دولت کمائی تو تجھے اتنی قدر ہے اس کی؟ رسول اللہ نے طائف کی وادی میں پتھر کھا کے یہ دولت تیرے گھر تک پہنچائی۔ حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی تھی صرف دین کی خاطر۔ صرف محسوس کر لیجئے، عاشق رسول بنتے ہو نا، صرف نعت سن کر 10 کی نوٹ نعت خاں کو پکڑانے سے کوئی عاشق رسول نہیں ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ عاشق رسول بنتے ہو، صرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تمہیں عاشق رسول نہیں بنا سکتا۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ کاش اللہ عشق رسول کے چند چھینٹے ہی ہمیں دے دے، جو صدیق و عمر کے پاس تھے، عثمان و علی کے پاس تھے، سیدہ فاطمہ اور حسنین کے پاس جو عشق تھا، اللہ اس کی خیرات دے۔ کبھی محسوس کیا میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی تھی، مکے کے گنڈوں نے کہا تھا کہ محمد عربی دین کا کام بند نہیں کرتے اور لوگ ہمارا مذہب چھوڑ کے ان کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کو ستا لیا، پتھر مارے، کیا کیا کیا، بھوکے رکھا، پیسہ رکھا، 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں قید رکھا، مگر یہ دین کا کام بند نہیں کرتے۔ ایک کام کرو، ان پہ ایسا ذہنی دباؤ ڈالو، ٹینشن ڈالو کہ یہ گھر سے باہر ہی نہ نکلے۔ تو کہا کیا ٹینشن ڈال سکتے ہیں، کیا دکھ دے سکتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ جب ان کی بیٹیاں طلاق پا کر کے گھر میں پہنچے گی تو یہ کبھی گھر کے باہر بھی نہیں نکلیں گے۔ اور مکے کے گنڈوں کے کہنے پر ابو لہب جیسے بدبخت نے، اس کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں بہو بن کر رہ رہی تھی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو۔ اس باپ کے دل سے جا کر کے پوچھو، جس کی ایک بیٹی طلاق پا کر گھر آتی ہے تو اس باپ کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کو زندگی اچھی نہیں لگتی، وہ موت مانگنے لگتا ہے، موت، اس کو موت سے پیار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ تکلیف میں موت نہیں مانگنا چاہیے، لیکن لوگ موت مانگنے لگتے ہیں، خودکشی آرام میں لوگ خودکشی تک کر جاتے ہیں، اتنے ٹینشن ہوتا ہے ایک بیٹی کی طلاق پر، کیسے گزرے گی میری بیٹی کی زندگی، کیا ہوگا۔ لیکن سنیو، میری قوم کے جوانوں، موج مستی کر کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، میرے نبی کی ایک نہیں 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، اور حضور اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، بیٹیاں طلاق پا کر کے گھر کی طرف آ رہی تھی، روتے ہوئے دوپٹوں سے آنسو پوچھتے ہوئے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ سرکار نے اپنی شہزادیوں کو، اپنی بیٹیوں کو روتے دیکھا۔ میرے نبی نے واقعی بیٹیوں سے جو پیار کیا ہے کوئی باپ کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور 1 بیٹا ہو اور تم سفر سے واپس آؤ تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا، پہلے تحفہ بیٹیوں کو دینا، کیونکہ بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ اگر تم نے اپنی بیٹے کو تحفہ دیا، بیٹی کو نہیں دیا تو بیٹی کا دل دکھ جائے گا۔ جس نے بیٹی کا دل دکھایا گویا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ کبھی اپنی بیٹی کا دل مت دکھانا۔ حضور دوسروں کی بیٹیوں کا اتنا خیال کرتے ہیں، اپنی بیٹیاں روتے ہوئے آ رہی تھی، حضور نے پوچھا میری بیٹیوں کیا ہوا؟ بابا آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، تمہاری غلطی کیا تھی؟ بابا ہماری کوئی غلطی نہیں تھی، بس اتنا تھا کہ ہمارا باپ لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، ہمارا بابا لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، بس اسی لیے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ مکے کے گنڈے چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ اب محمد عربی گھر کے اندر جائیں گے اور کبھی باہر نہیں نکلیں گے، لیکن یہ منظر چشم فلک اور پشت زمین نے دیکھا۔ حضور نے بیٹیوں کا دکھ سنا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ اس کا بہتر صلہ تمہیں دے گا، میرا قدم دین کی راہ میں نکل چکا ہے، اب یہ واپس نہیں جا سکتا۔ حضور نکل گئے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ قربانی، یہ محنت، اس کا صلہ یہی دیا کہ اللہ کے رسول فرمانے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور حمام نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔
جب قیامت کے دن رسول اللہ کی محنتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، نبی کے نام پہ، نبی کے صدقے میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں، میرے نبی نے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کر دین میرا تم تک پہنچایا تھا، تم نے اس دین کا کیا کیا؟ تو جواب کیا دو گے؟ یہی کہ رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھتے جگتے رہتے تھے اور 12 بجے دن تک کے سوتے پڑے رہتے تھے؟ یہی جواب دو کہ اللہ کی بارگاہ میں یہود و نصارہ کی طرح داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکتے تھے اور یہود و نصارہ کی طرح اپنے چہرے بناتے تھے؟ نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، جو قوم اپنے نبی کے نام پہ داڑھی کے چند بال نہ بڑھا سکے، اور جو قوم فجر کی نماز میں اپنے نبی کے نام پہ نیند کو قربان نہ کر سکے، وہ اپنی جان کیا قربان کر سکے گی؟ جو دنیا میں تم فٹ بال بن گئے ہو، جو دنیا میں تم لوگوں کے پیروں کی گیند بن گئے ہو، جو دنیا میں تم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو، جو بکریوں سے بھی زیادہ تمہیں ذلیل کر دیا گیا ہے، کسی کی بکری کوئی چوری کر کے کاٹ دے تو اس پہ کیس ہو جاتا ہے، تمہیں کوئی کچھ بھی کرے تمہاری حیثیت ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے نبی کی محنت کی قدر کرنا چھوڑ دیا، اس لیے دنیا نے تمہاری قدر کرنا چھوڑ دیا۔ جب تک تم اپنے نبی کی محنتوں کی قدر کرتے تھے، تم بادشاہ تھے، تم تاجدار تھے، تم آقا تھے، لوگ تمہاری غلامی کرتے تھے۔ بولو احساس ہے؟ احساس ہے حضور کی محنتوں کا احساس؟ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے 3 مہینے بیتتے تھے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ کس لیے؟ دین ہمارے گھر تک۔ جب حضور دین کا اعلان کر رہے تھے تو کس کو پتا تھا فتح پور شیخاوٹی کی در ہے؟ یہاں تک دین کیسے پہنچا؟ ان کی محنتوں کے ساتھ۔ ہم نبی کی محنت کیسے؟ یا سب کی محنتوں کا خیال ہے، رسول اللہ کی محنتوں کا خیال ہے۔ 3 مہینے کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ 3 مہینے کس کو کہتے ہیں؟ اگر 3 گھنٹے ہمیں کھانا نہیں ملے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں یار۔ 3 مہینہ کس کے گھر میں؟ قاسم نعمت کے گھر میں، جس کا صدقہ سب کھائیں، اس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا، 3 مہینے تک۔ ام المومنین کے جملے یہ ہے کہ 1 مہینے کا چاند دکھتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ دوسرے مہینے کا چاند دکھتا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ تیسرے مہینے کا چاند دکھتا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ تو کسی نے حیرت سے پوچھا آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ وہ کہتی ہے کہ 2 چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا اکثر، یا پانی اور اس کھجور، اور کبھی کبھی دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح نبی کے گھر کا گزارا ہوتا تھا، صرف دین کے لیے۔ کبھی احساس کی کتنی آسانی سے ہم نماز، 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو دن بھر اس کا صدمہ رہتا ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھے تو کبھی صدمہ ہوا؟ مجھے بتائیں، جو قوم 500 کی نوٹ سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے، اس قوم کو کیا حق ہے عاشق رسول کہلانے؟ نماز ایک وقت کی اگر جان بوجھ کے چھوڑ دو، زندگی بھر اس کے بدلے میں نماز پڑھتے رہو گے۔ وہ وقت پہ جو نماز پڑھنے کی فضیلت تھی، وہ فضیلت اس کے بدلے میں زندگی بھر نمازیں پڑھنے کا صلہ نہیں ہو سکتی۔ وقت پر نماز کی برکت یہ ہے، اسی لیے صحابہ کرام نے جنگ میں بھی نماز پڑھی، انہوں نے جنگ میں بھی نمازیں ترک نہیں کی۔ کتنے نماز کے پابند تھے جب جنگ احد کی جنگ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ترین دن اگر کوئی تھا تو وہ احد کا دن تھا۔ دندان شہید ہوئے، 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، صحابہ کے پیر اکھڑ گئے۔ خالد بن ولید کی وجہ سے وہ پلٹ کر انہوں نے حملہ کیا، بہت بڑا نقصان ہوا۔ لیکن احد ہی کی جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے تھے۔ اور کسی نے پوچھا تھا خالد تم نے تو بڑا نقصان پہنچایا ہمیں، جو نقصان پہنچاتا ہے نقصان پہنچانے والوں کو قبول نہیں کرتا، ہمارا اتنا نقصان کر کے تم نے دین کیسے قبول کر لیا؟ تو خالد نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا تھا جنگ احد میں کہ جب لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے تو کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کہا تھا نماز کا وقت چلا نہ جائے، جو جہاں ہے وہی نماز پڑھے۔
تو میں نے تلواروں کی جھنکار میں مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا، اور ہم اس وقت تو خوشی منا رہے تھے کہ جب یہ نماز میں ہاتھ باندھ لیں گے تو ہم انہیں گاجر مولیوں کی طرح کاٹیں گے۔ بس جیسے ہی جانے لگے قریش نمازیوں کا سر کاٹنے کے لیے، تو ان آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ جو کسی نمازی پہ تلوار اٹھاتا، اس سے پہلے کہ نمازی کی گردن کٹے، غیبی تلوار اس کی گردن کاٹ دیتی۔ تب میں نے دیکھا کہ جو قوم تلواروں کے سائے میں بھی اپنے اللہ سے رشتہ کمزور نہیں کرتی، وہ قوم کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، وہ سچی ہے۔ اور میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں دور کے حادثات سے بچنا چاہتا ہوں، آسان طریقہ ہے۔ صحابہ تو نماز میں کھڑے ہو گئے تھے، کون حفاظت کر رہا تھا؟ اگر حوادث زمانہ سے بچنا ہے تو ہتھیار نہیں بچا سکتے، رحمان کی طاقت بچا سکتے، قدرت کی طاقت بچا سکتی ہے۔ اور آپ نے ایک واقعہ بار بار سنا ہے، دیکھو لوگ ڈر رہے ہیں، پوری دنیا میں ڈر رہے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا، کیا تیسری عالمی جنگ شروع ہو گئی ہے، کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، کام صرف ایک کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، صرف ایک ہی کام، دل میں نبی کا عشق سجا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکو، کوئی تلوار کچھ نہیں بگاڑے گا، کوئی میزائل کچھ نہیں بگاڑے گا، کوئی بم کچھ نہیں بگاڑے گا، کسی دشمن کی طاقت کچھ نہیں بگاڑے گا۔ کیوں؟ کسی کی طاقت اللہ کی طاقت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ روح البیان شریف میں ایک واقعہ ہے، اس کو دھیان سے سن لے۔ دیکھو اللہ کا عذاب بھی آ جائے نا، یہ تو بندوں کی اپنی نحوست ہے، اللہ کا عذاب بھی آئے اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو جھکنے والے پر اللہ کا عذاب بھی واپس چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو روح البیان کی بڑی مشہور سی بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام، سبحان اللہ نوح علیہ السلام سبحان اللہ کوئی بات نہیں مان رہا ہے، آپ نے دعا کی اللہ انہیں ہلاک کر دے، یہ بڑے بدماش لوگ ہیں، بدبخت انہیں ہلاک کر دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے نوح، ہم انہیں ہلاک کر دیں گے، لیکن آپ کشتی بنائیں، کشتی تیار کریں۔ دنیا میں سب سے پہلے کشتی بنانے والی ہستی کو نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ کشتی بنائیں۔ اچھا کشتی بنا رہے تھے، کشتی بننے کا کام جاری تھا، اکیلے ہی بنا رہے تھے۔ حیرت تو یہ ہے کہ خود کی بیوی اور بیٹا بھی ایمان نہیں لائے، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی ایمان نہیں لائے، اور کشتی بنا رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ آئی، اللہ کے نبی کو سلام کیا، نوح کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کشتی بنا رہے ہیں۔ ایک کشتی کیا ہوتی ہے؟ اس وقت تک کشتی کسی کو پتہ نہیں تھی، کشتی کیا ہوتی ہے؟ کہا یہ پانی میں چلے گی۔ پانی میں کیسے چلتی ہے؟ کہا کہ ابھی تو لوگوں کو پینوں کو پانی نہیں ہے، تو وہ اتنی بڑی کشتی پانی میں کیسے چلے گی؟ کہا وہ طوفان آئے گا، آندھی آئے گی، زمین سے پانی نکلے گا، پتھروں سے نکلے گا، پہاڑوں سے نکلے گا، وہ پانی نکلے گا اور وہ پانی میں کشتی چلے گی، سب ڈوب جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، درخت شجر حجر سب ڈوب جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا، پہاڑوں تک اس کی لہریں پہنچے گی سب۔ وہ کہا تو پھر کشتی میں کون بیٹھے گا؟ اور جو مجھ پر ایمان لائے، نوح پر جو ایمان لائے وہ بیٹھے گا اور باقی کوئی نہیں بیٹھے۔ حضرت آپ تو جانتے ہیں میں ایمان لائی۔ ہاں ہاں تو بھی ایمان لائی، آپ مجھے کشتی میں بٹھائیں گے؟ ہاں بٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد آ گیا طوفان، اور یہ ابھی کشتی بن رہی ہے، ابھی نہیں آیا۔ اب بوڑھے لوگ کی عادت ہوتی ہے نا، وہ ایک بات کو چار بار کہتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب قرآن کہتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، کیونکہ بڑبڑ کرنے کی عادت بڑھاپے میں پڑ جاتی ہے، تو ان کو پیار سے نظر انداز کیا کرو۔ کبھی کبھی ماں باپ ایک مرتبہ ایک بات کو چار بار کہتے تو ہمیں غصہ آتا ہے، بوڑھوں کی بات میں غصہ نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اسلام میں بوڑھے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی تعظیم فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، ان کا احترام فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ بلکہ جن کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہے اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میں ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ جو اسلام میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے جنہوں نے جوانی میں نیکیاں کی ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میرا بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کا گناہ لکھنا چھوڑ دو۔ بوڑھوں کی بڑی برکت ہے۔ بوڑھوں کو گھر کا کچرا مت سمجھا کرو، وہ بار بار کہنا 50 بار بھی کہے جی 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 کہہ کے ان کو
بس ان کو راضی رکھا کر. تو بوڑھوں کی عادت ہے. تو بہرحال تو پھر آئی, آ گیا طوفان, آپ کو آ گیا جلال. فرمایا کہ میں کام میں لگاؤں, تو بار بار آ کر کے پریشان کرتی ہے, جا یہاں سے چلی جا بھی. اللہ نے کہا نو, میری بندی کو تو نے ڈانٹ دیا, اس کا دل دکھ گیا, جا اس کی دل جوئی کر. مولا کیسے دل جوئی کروں؟ ارشاد ہوا اس کے گھر جا اور اب اس سے کہنا کہ تو نے نہیں آنا, سب تو چل کر آئیں گے لیکن تیرے لیے یہ خاص رعایت ہے, تیرے لیے کہ میں تجھے لینے خود آؤں گا, سبحان اللہ تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. اس سے پتہ چلا کہ مومن کے دل کا کتنا احترام ہے, سبحان اللہ مومن کے دل کا کتنا. یہ دھڑ سے کسی کو بھی گالی دے دینا, کسی کا بھی دل توڑ دینا, کسی کو بھی دھکا دے دینا, کسی کی غیبت کر دینا, کسی کی آبرو سے کھیل لینا, نہیں نہیں. مومن کے دل کی, اللہ کے نزدیک دل دکھانے سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہے, اور اللہ کے نزدیک دل خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں سبحان ہے. اللہ. ہمارے بزرگوں نے دل خوش کرنے کے لیے روزے توڑ دیے اور کہا روزہ توڑ دیا اس کی تو قضا ہے, اگر دل توڑتے تو اس کی کب قضا کرتے. اس لیے دلوں کا بڑا احترام ہے. تو کیا ہوا؟ کہا کہ ہم تیرے گھر خود آئیں گے, تو نے نہیں آنا. اس کا دل خوش ہو گیا. اب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, طوفان آیا, اور طوفان آیا اور خود کا بیٹا کشتی کے باہر تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کشتی میں لیا نہیں, اللہ سے اجازت مانگتے رہے, اللہ اجازت دے دے میں اس کو کشتی میں سوار کر لوں, کشتی میں. سو اللہ نے فرمایا یہ ایمان نہیں لائے, اس لیے تم اسے کشتی میں سوار نہیں. آپ بیٹے کو سمجھانے لگے کہ بیٹا ایمان لیا, باپ تو باپ ہوتا ہے نا, باپ کی محبت تھی, بیٹے کشتی میں آ جائے گا, بچ جائے گا. اس نے بہت بحث کی, بہت بحث کی. اس نے کہا کہ آپ کے اللہ کا طوفان میرے پاس نہیں آئے گا کیونکہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. آپ نے فرمایا پہاڑ پہ بھی وہ طوفان تجھے آ کے رہے گا. پہلے وہ پہاڑ پہ چڑھا اور ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ جب غیرت کا اظہار فرماتا ہے نا تو پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. یہ بھی ہمارے لیے بہت عبرت کی بات ہے. اگر نبی کا بیٹا اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ اس کو عذاب دیتا ہے. بولو اپنا باپ کوئی نبی ہے؟ سوچو تو صحیح, کہاں ہے, کہاں ہے؟ اللہ کے عذاب کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہنس کے ٹال دیتے ہیں. اللہ کے عذاب کی آیتیں صحابہ سنتے تھے, 3 مہینے تک بیمار رہتے تھے. فاروق اعظم جیسا صحابی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتے تھے. آج عذاب کی باتیں سن کے ہم ہنستے ہیں, ارے یہ مولانا لوگ کا کام ہے. مولانا کی بات نہیں ہے, یہ مولا کا قرآن کہہ رہا ہے. عذاب کی باتیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا. بلکہ اللہ اکبر, جب عذاب آیا نا, میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں نوح کے وقت جو طوفان آیا تھا, اس طوفان میں اگر کوئی بچ سکتا تھا تو ایک دودھ پیتا بچہ بچ سکتا تھا, لیکن وہ بچہ بھی نہ بچا. ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ وہ بچہ بھی نہ بچا. کیسے؟ ایک دودھ پیتا بچہ تھا, اس کی ماں کافرہ تھی. وہ بچے جب طوفان آیا وہ پہاڑ پہ لے کے چڑھ گئی. جب کمر تک طوفان آیا, پانی آیا, اس نے گود میں اٹھا لیا. گود تک پانی آیا, کندھے پہ بٹھا لیا بچے کو. کندھے تک پانی آیا, سر پہ بٹھا لیا. ایک موج اٹھی, ماں بیٹے دونوں کو غرق کر دیا. بزرگوں نے فرمایا اس بچے کا قصور کیا تھا؟ اس بچے کا قصور کیا تھا جو وہ طوفان نوح میں ڈوب گیا؟ اس کا قصور نہیں تھا, اس کا گناہ نہیں تھا, مگر وہ ایک گناہگار کی گود میں بیٹھا ہوا تھا, ایک گناہگار کی صحبت میں تھا, اس لیے اللہ نے اس کو بھی ڈبا دیا. پتا چلا گناہ تو گناہ ہے, جو گناہگاروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اللہ ان کو بھی عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے. اس لیے شرابیوں کی صحبت چھوڑ دو, جواریوں کی صحبت چھوڑ دو, گناہ کرنے والوں کی صحبت چھوڑ دو, ورنہ گناہ کا عذاب ان تک پہنچے گا, ان کی وجہ سے تم تک بھی پہنچ سکے. اور رشتہ جوڑنا ہے تو اللہ کے نیک بندوں سے جوڑو, رحمتیں ان پہ برسے گی, ان کے صدقے تم پہ بھی برسے گی. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا, ان کی بیوی بھی ڈوب گئی, وہ عورت بھی ڈوب گئی. کچھ ہوشیار نوجوان چھوکرے تھے, انہوں نے کہا کہ نوح کا طوفان آئے, جس کی پیشن گوئی کرے, بھاگ جاؤ اتنی دور بھاگ جاؤ کہ ان کا عذاب اور ان کے اللہ کا عذاب ہم تک آ نہ پہنچے. وہ بہت دور بھاگ نکلے اور ان کو چین ہو گیا کہ اب یہاں وہ طوفان نہیں آ سکتا. وہ غار میں تھے,
ان لوگوں پہ پیشاب لگی، پیشاب کرتے 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 اتنی پیشاب نکلی کہ خود کے پیشاب میں غرق ہو گئے۔ جب قدرت کسی کو غرق کرنا چاہے اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ تو اللہ اکبر، اب دیکھو پیشاب کرنے والے پیشاب میں غرق ہوئے، پہاڑ چڑھنے والے پہاڑ پہ غرق ہوئے، کچھ نہیں بچا۔ اور جانوروں کو لینا تھا، پرندوں کو لینا تھا، ایمان والوں کو لینا تھا، سب کو لینا تھا۔ اس ہما ہمی میں، طوفانی ہنگامے میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن سے اللہ نے، نبی بھولتا نہیں ہے، اس کو بھلایا جاتا ہے۔ اللہ نے بھلا دیا، اس بڑھیا کا تصور ذہن سے نکل گیا۔ کشتی 40 دن تک چلتی رہی طوفان میں، اور 40 دن کے بعد جب طوفان تھما اور جب باہر نکلے، اچانک خیال آیا تو بڑا صدمہ، افسوس ہوا، ارے میں نے تو اس بیچاری بڑھیا سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے آ کر لے جاؤں گا، لیکن جب تنکے پہاڑ، اللہ اکبر، اور درخت سب کو پانی نے نہیں چھوڑا، تو اب اس بڑھیا کی چھوٹی سی کٹیا کا کیا ہوا ہوگا۔ لیکن نوح علیہ السلام جب اندازے سے اس کی کٹیا کی طرف گئے تو دیکھا کہ سب فنا ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کعبہ بھی اٹھا لیا گیا تھا، لیکن میرے اللہ کی شان کہ وہ کٹیاں وہاں موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام گئے، ان کے قدموں کی آڑ سٹ کے اس نے نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کی تو کہا حضور چلنا ہے، آ گیا طوفان؟ فرمایا نہیں، آ کے چلا بھی گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر طوفان اللہ کی طرف سے آئے اور ایک بندی سجدے میں ہو تو اللہ اس کی برکت سے اس طوفان سے اسے بچا لیتا ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ جب تک طوفان رہا ہوگا اس وقت تک اللہ نے اس کی کٹیا کو اٹھا لیا ہوگا۔ طوفان گیا تو کٹیا پھر زمین پہ رکھ دی گئی، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ جو دنیا میں طوفان آنے والا ہے، تیسری عالمی جنگ کا یا جو بھی ہنگامے ہونے والے ہیں، ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سب ڈوبیں گے، تم نہیں ڈوب سکتے۔ سب ہلاک ہوں گے، تم نہیں رہ سکتے۔ سب بھوکے رہیں گے، تم نہیں رہ سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے، جو میری بارگاہ میں جھکتا ہے میں اس کو اپنی امان عطا کر دیتا ہوں اور اسے کسی غیر کا محتاج نہیں رکھتا۔ مسلمان، جب تک تم تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے تم کامیاب و کامران رہے۔ جب سے تم نے جھکنا چھوڑ دیا ناکامی تمہارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ تو میرے آقا دین کے غلبے کے لیے تشریف لائے، اور غلبہ دین کے لیے حضور نے بڑی محنتیں فرمائی۔ ہمیں چاہیے حضور کی محنتوں کا احساس کرے اور ہم بھی اللہ کے دین پہ عمل کرے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائیں، ہمیں اپنے آقا کا سچا وفادار بنائیں۔ میلاد شریف کے دن چل رہے ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھو، استغفار کی کثرت کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، یتیموں کا، بیواؤں کا سب کا خیال کرو۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح صحیح۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود۔
پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔